یا رسول اللہ آج میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل جب تم محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے اس سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ذرا جہنم کو دیکھ لینا، ذرا جہنم کا مشاہدہ کر لینا، ذرا جہنم میں جھانک لینا۔ یا رسول اللہ میرے آقا آج میں جہنم کا مشاہدہ کر کے اور جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ میرے آقا میں نے جہنم میں ایسا عذاب دیکھا ہے، میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے بلکتے دیکھا ہے، میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے سسکیاں لیتے دیکھا ہے۔ اگر وہ سسکیوں کا تذکرہ آج کر دیا جائے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جائے، لیکن اتنا سن لو، ایک دو باتیں صرف آپ کو بتاؤ۔ بتائیں جہنم کے اندر اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اللہ اکبر ان کے منہ کو ایسے دہکایا جائے گا جہنم کی آگ سے جیسے آگ کے شعلے دہکائے جاتے ہیں، اور ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ دنیا میں آج زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، بدفعلی عام ہے۔ سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر، گندی پکچروں کو دیکھ کر لوگ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا تک بات جاتی ہے۔ میرا اللہ میرے رب سے دعا ہے کہ ہماری آواز ان کانوں تک پہنچا دے جن کانوں کو ان آواز کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص۔ اور جہنم کی آگ کی کون سی قمیص جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے، 70 درجہ زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جو زانیوں کو، زنا کرنے والوں کو جو آگ جہنم میں پہنائی جائے گی، اگر وہ ایک لمحے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل جائے، ذرات میں تبدیل ہو جائے، پہاڑ پگھل جائے۔ یہاں آ کر میں سوچتا ہوں میرے آقا اسی لیے رات رات بھر روتے تھے کہ وہ اس عذاب کو جانتے تھے، وہ ان سسکیوں کو جانتے تھے، ان آفگا کو جانتے تھے، ان عذاب کی حقیقت کو جانتے تھے۔ افسوس جس قمیص کو پہاڑ پہ رکھنے سے پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں 16 17 سال کی عمر میں پہنچ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، پہاڑ جس پر پگھل جائے، پہاڑ جس پہ جل کے ذرہ ذرہ ہو جائے، بتاؤ تو صحیح اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی پہ بس نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر میں جلدی آتا تو یہ ساری روایتیں پڑھتا ہوں، لیکن صرف اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان فکر امت ہے، سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت پر عمل ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زانیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو فرمایا جائے گا یہ حرام دیکھتے تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈال دو۔ میں اللہ اکبر پوچھنا چاہتا ہوں فلم کے ہیرو کو، اداکار کو آپ نے آئیڈیل بنا لیا، جو ہے وہ سیریل کے اداکاروں کو آئیڈیل بنا لیا۔ اگر بچیاں اور قوم کی بیٹیاں بھی موجود ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے آج محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ، افیئر کے نام پہ، ایک دوسرے کے جذبات کے نام پہ زنا ہو رہا ہے، زنا ایک دوسرے کی آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی قوم کی بچیوں دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہوں گے دنیا میں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں یہ کہہ کے ڈالی جائے گی کہ یہ حرام دیکھتے تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو رسول عذاب کی حقیقت جانتے تھے وہ تو پوری رات امتی امتی کہہ کر کے روتے رہے۔ تمہیں اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا؟ تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا؟ کتنے کمزور ہیں ہم۔ اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو، بہن پیاس کاٹ رہی ہو، بیوی پیاس کاٹ رہی ہو اور پیاس کے ذرات ہماری آنکھ میں چلی جائے تو وہ ذرات سے ہماری آنکھیں رو پڑتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اگر تن کا آنکھ میں چلا جائے تو تن کے کو آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے تباہی کے دہانے پہ جانے والے جوانوں، جب تم
का बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुनिया का प्यास के नन्हे से जर्रात बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जिना करने वालों की आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। हाय, उस वक्त ना अपना कोई दोस्त साथ होगा, ना भाई साथ होगा, ना माँ बाप साथ होगे, कोई बचाने वाला ना होगा। कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जिसकी पकड़ कर ले फिर उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। हीरो और हीरोइन के तरीके में चलने वालों, अपने आप पे रहम करो, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मकाम पर कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि ला मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अजाब वाक़े होके रहेगा, और जब वो अजाब करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। इसलिए अल्लाह के बंदो, हमारा जिस्म कितना कमजोर है। अभी मैं स्टेज पर आया, सर्दी लगी, मैंने चादर ओढ़ ली, हाय हाय, हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद खाने वाले जो दुनिया में सूद खाते थे उनके पेट के अंदर जहन्नम की आग भरी जाएगी। हाय हाय, शराब पीने वालों को तीनतुल खब्बाल पिलाया जाएगा। साहबा ने पूछा ये तीनतुल खब्बाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों का खोलता हुआ पीप पिलाया जाएगा। जहन्नम का अजाब तो बहुत कुछ है, लेकिन असल उन्वान की तरफ आते हैं। मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, साहिब मस्तवी कहते हैं जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं बयान कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, ऐ जिब्रील तुम्हारे चेहरों पे आज, तुम्हारे चेहरे पे आज तबस्सुम क्यों नहीं है? जिब्रील अमीन कहते आका मेरे अल्लाह ने कहा जहन्नम में झांक लो, जहन्नम का मुशाहिदा कर लो, जहन्नम को देख लो। आका आज मैं जहन्नम देख आया हूं, इसलिए आज मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं? मेरे गैब नबी ने पूछा जिब्रील तुमने जहन्नम में क्या देखा? जिब्रील अमीन कहते आका मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम के अंदर देखा, अजाब हो रहा था। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम के अंदर देखा, अजाब हो रहा था। मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अंबिया के नाम लेते गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन अंबिया की उम्मत पर मैंने देखा का अजाब हो रहा था। हाय हाय वो चीखे, हाय हाय वो आहे, वो फुगाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सब नबियों की कौम का जिक्र सुना, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आकर जिब्रील चुप हो गए, तो मेरे करीम आका तड़प गए। मेरे आका के दिल में अपनी औलाद से ज्यादा मैं जिम्मेदार हूं अपनी गुफ्तगू का, तवज्जो करना। हाय हाय हमने क्या बेवफाई की अपने नबी से, हमने क्या जफा की अपने नबी से। अल्लाह अकबर, हमने किस कदर अपने नबी को सिले के अंदर बेवफाई और जफाकारियां दी है। मेरे आका अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। हाय अल्लाह अकबर, मेरे आका ने जब ईसा अलैहिस्सलाम तक का जिक्र सुना उनकी कौम का, तो पूछा जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील चुप है। जिब्रील जानते हैं ये रसूल ताइफ की वादियों में पत्थर खाने की हिम्मत तो रखते हैं, ये रसूल उहद के मैदान में दंदाल तो शहीद करवा सकते हैं, ये रसूल अल्लाह अकबर हमजा का चबाया हुआ कलेजा तो देख सकते हैं, ये रसूल अपने असहाब के जिस्म के टुकड़े मैदान उहद के अंदर देख सकते हैं, देखा भी है। लेकिन उम्मत से इतनी मोहब्बत है, हालांकि असहाब भी उम्मत में है, लेकिन वहां मसला शहादत का है और दर्जात की बुलंदी का है, तो वो हौसला तो है कि ये सब देख ले। लेकिन मेरे आका अल्लाह अकबर उम्मत से इतना प्यार करते हैं, उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी उम्मत को मेरे आका जहन्नम में नहीं देख सकते। सरकार ने पूछा ए जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? तो जिब्रील अमीन अब कहते हैं हाँ आका मैंने आज आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा।
آپ کی امت کا برا حال تھا، بس اتنا سننا تھا۔ آقا نے جبریل کو چھوڑ دیا اور آقا کہتے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، داڑھی پر آتے ہیں، اور میرے آقا کی داڑھی شریف تر ہوتی ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے، کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے کہ کچھ اور اظہار مقصود تھا۔ آقا نے مسجد نبوی چھوڑ دیا، اپنا اجرا چھوڑ دیا، اپنا حرم چھوڑ دیا، حتیٰ کہ شہر مدینہ منورہ چھوڑ دیا، اور سب چھوڑ کر میرے آقا اللہ اکبر ایک جنگل میں گئے، اور اس جنگل میں میرے سرکار نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اللہ اکبر، صحابہ ڈھونڈے آقا کو، ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرا ہے، 3 دن گزرے ہیں، صحابہ ڈھونڈتے آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے۔ اس روایت پر محدثین نے جرح کی ہے، کلام کیا ہے، لیکن میں جلال الدین رومی میرے مرشد پر جو ہے وہ اعتبار کرتے ہوئے نصیحت کے طور پہ یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ اللہ اکبر، علامہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آقا کہاں گئے، آقا کہاں گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بے حرمتی کی تو عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، کہیں ہم سے بھی تو آقا کی بے حرمتی نہیں ہو گئی، تو آقا علیہ السلام کو بھی تو کہیں اٹھا نہیں لیا گیا۔ اللہ اکبر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ اکبر ایک شور ہے، ایک تلاش ہے، مدینہ منورہ میں کھانا نہیں پک رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اذان ہوتی ہے تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اماں بلال نے اذان پڑھ دی ہے، امام الانبیاء کہاں ہے؟ کیونکہ صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ سچے عاشق تھے۔ جب ان کو بھوک لگتی تھی آقا کو دیکھ لیتے تھے، ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ جب ان کو پیاس لگتی تھی ساقی کوثر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، ان کی پیاس مٹ جاتی تھی۔ جب ان کو غم ستاتے تھے تو آقا کو دیکھ لیتے تھے، ان کے غم مٹ جاتے تھے۔ ارے غم میں وہ یاد آئے تو غم مٹ جاتے ہیں، غموں میں وہ سامنے آئے تو غموں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ وہ یاد آتے تو غم بھول جاتا انسان۔ تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے غم